ایک جینٹلمین گھوڑا خریدنے جا رہا تھا. نہیں سن لا جا. امام صاحب سے ملاقات ہو گئی. امام صاحب نے کہا کہ جینٹلمین کہاں جا رہا ہے؟ بولا کہ گھوڑا خریدنے جا رہا. تو بولا کہ اللہ کا بندہ گھوڑا خریدنے جا رہا ہے انشاءاللہ تو بول. تو بولے مولوی صاحب تو حد کری جاؤ، پیسہ میرے جیب میں، جائیں گے اپنا پیر سے خریدیں گے ہم، بیچ میں اللہ کہاں سے آ گیا؟ بولے جو 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 جو. اچھا بازار گیا، گھوڑا دیکھا، سودا ہو گیا، لکھا پڑھائی سب ہو گیا. گھوڑے والے نے کہا پیسہ نکال. ادھر جیب میں ہاتھ ڈالا، ادھر سے ہاتھ نکل گیا، کوئی اس کا جیبیں کاٹ لیا. تو گھوڑے والے نے کہا کہ کی بولو رہے پیسہ دے نا رے. وہ لگتا ہے انشاءاللہ میری جیب کوئی کاٹ لیا. منہ لٹکا کے گھر آ رہا تھا. امام صاحب سے پھر ملاقات ہو گئی. بولے ارے کاہے منہ لٹکایا ہوا ہے، گھوڑا نہیں لیا؟ تو امام صاحب کے قریب آیا، بولا کہ حضرت انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوئی تھی. بولا ہاں ہاں. بولا انشاءاللہ ہم بازار گئے، انشاءاللہ گھوڑا دیکھ لیے، انشاءاللہ سودا بھی ہو گیا، انشاءاللہ لکھا پڑھائی ہو گیا انشاءاللہ، لیکن ادھر ہاتھ ڈالے پاکٹ میں، ادھر سے انشاءاللہ ہاتھ نکل گیا. اللہ کا بندہ انشاءاللہ کے رٹ ابھی لگا رہا ہے، پہلے اگر انشاءاللہ بول دیتا تیری جیب نہیں کٹ. جب میں نے ایک آیت پڑھی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ سورہ بنی اسرائیل کی رکو نمبر 2 کی آیت ہے. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اس آیت میں اللہ کا اعلان ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے او لوگوں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. جب یہ دونوں بوڑھاپے کو پہنچ جائیں انہیں جھڑکنا نہیں، اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں اف تک نہ کہنا، ان کے لیے شفقت کا بازو بچھا دینا. میری بارگاہ میں دعا کرنا یا اللہ میرے ماں باپ کے اوپر میں رحم فرما، جس طریقے سے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا بڑا کیا. ماں باپ راضی، اللہ راضی. ماں باپ ناراض، بھائی اللہ ناراض. ماں باپ ناراض، بھائی ماں باپ ناراض. اب ماں باپ راضی، انشاءاللہ ماں باپ کو راضی کریں گے، بھائی ماں باپ کو راضی کریں گے انشاءاللہ. اور نوجوانوں تیری نماز قبول نہیں، تیرا روزہ قبول نہیں، تیرے صدقہ قبول نہیں، تیرا حج قبول نہیں جب تک روٹھے ہوئے ماں باپ کو منا نہ لوگے. حج قبول نہیں، نماز قبول نہیں، قرآن کی تلاوت قبول نہیں، زکوٰۃ قبول نہیں، صدقہ قبول نہیں جب تک روٹھے ماں باپ کو منا نہیں لوگے. یہ ہم نہیں کہتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے علقمہ. کی نام سے بولا؟ بولو بھائی بولو. آخری وقت ہے بھائی، کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا. ہماری کیا حیثیت ہے، آپ کی کیا حیثیت ہے؟ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 5 وقت نماز امام الانبیاء کے پیچھے پڑھی. وہ آخری وقت ہے، کلمہ پڑھنا چاہ رہے ہیں، زبان پہ جاری نہیں. بیوی پریشان ہو گئی، بھاگی بھاگی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گئی. یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرا شوہر علقمہ کا آخری وقت ہے. یا رسول اللہ وہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے لیکن زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف لائے تو آپ نے پوچھا، سوال کیا کہ بھائی یہ علقمہ کی ماں ہے؟ تو کہا کہ بتایا گیا کہ ماں ہے. بولا اس کی ماں کو بلاؤ، اس کی ماں کو بلاؤ. اے بیٹا اے وہیں بیٹھو نا، بیٹھنا ہے لگ لو ہے. یہ تقریر کرے تھے، ایک نوجوان کھڑا ہوا، میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا ہے. بیٹھ گیا. 10 منٹ کے بعد پھر کھڑا ہوا تو میں نے کہا کہے بے چین ہے بھائی، کیا ہوا بولو نا. بولا مولوی صاحب بہت جوروس لگلا تھا.
نوجوان ہے، بیٹھو برداشت کرو. بیٹھ گیا، بیٹھا رہ گیا. کچھ دیر کے بعد میری تقریر ختم ہو گئی، دیکھا بیٹھا ہوا ہے تو نظر پڑی تو میں نے اشارہ کیا، بابو جو. بولی نہیں جو. تو ہم نے کہا کہیں جائے گا؟ بولے کیا کرنے جائیں گے، جو کرنے جا رہے تھے وہ یہیں ہوگی، اب جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی ماں ہے القما کی ماں ہے. کہا کہ یا رسول اللہ القما کی ماں ہے، ذرا ماں کو بولا تو صحیح. ماں آئی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ماں سے خطاب فرمایا، او ضعیفہ تیرا بیٹا القما کے ساتھ میں تیرا کیسا رشتہ ہے؟ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں تیرا بیٹا کیسا ہے؟ کہا یا رسول اللہ 5 وقت کی نماز آپ کے پیچھے پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت میرا بیٹا القما کرتا ہے. یا رسول اللہ رمضان کے 30 روزے میرا بیٹا القما رکھتا ہے. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرماتے کہ میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیسا رشتہ ہے. کہا کہ یا رسول اللہ میں اس سے ناراض ہوں، یہ میرے سامنے مجھ سے زیادہ اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے، میرا کہنا نہیں مانتا، میری باتوں کو نہیں مانتا، میری عزت نہیں کرتا، میں اس سے ناراض ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اے ضعیفہ یہ تیرا بیٹا کا آخری وقت ہے، اس کی غلطیوں کو معاف کر دے تاکہ اللہ ان کے غلطیوں کو معاف کر دے گا. معاف کر دے. وہ بڑھیا کہتی یا رسول اللہ میں معاف نہیں کروں گے. ارے قربان جاؤ، آخر ماں تو ہے، ماں ہے. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کرو لکڑیاں جمع کرو، ان لکڑیوں کے اندر میں آگ لگاؤ، اس کے بیٹے القما کو اٹھا کر اس آگ کے اندر میں ڈال دو. تو بڑھیا تو تڑپ گئی، یا رسول اللہ میرے بیٹے کو آپ آگ کے اندر میں ڈالیں گے؟ وہ بیٹا جس کو میں نے 9 مہینہ اپنے شکم میں رکھا، 2 سال تک اپنا خون پلایا. ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں، لیکن ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں، لیکن ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی، ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی. آنچل جو اٹھا کر تیری ماں جو دعا کر دے، دنیا ہو یا عقبا کہیں ذلت نہ ملے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں تو تڑپ اٹھی، ماں رونے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کو آپ میرے نظروں کے سامنے جلائیں گے. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے ضعیفہ اگر تو اپنے بیٹے کو معاف نہیں کرے گی وہ آخرت کے عذاب سے بچ نہیں سکتا، تو اسے معاف نہیں کرے گی. تو ماں کہتی یا رسول اللہ آپ گواہ رہیے میں نے اپنے بیٹے القما کی غلطی کو معاف کر دیا. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دیکھو القما کے زبان پہ کلمہ جاری ہوا کہ نہیں؟ تو حضرت القما نے پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ رسولہ، پڑھتے ہوئے اس دنیا سے انتقال کر گئے.